السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کم کر دیجیے تھوڑا سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، 12 گاؤں میرے لیے گھر کی طرح ہے۔ یہاں آ کر بڑی اپنائیت اور بڑی محبت کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی 3 مہینہ پہلے مارچ کا مہینہ تھا، 6 تاریخ تھی، اور یہی گراؤنڈ، یہی میدان تھا، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا، اور آج پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ حالانکہ بارش کا موسم شروع ہو چکا ہے، ڈر تھا کہ پتہ نہیں باہر پروگرام ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ بارش ہوئی ضرور لیکن رک گئی، اور ماحول ایسا بن گیا کہ آپ حضرات یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں
اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو، ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سننے والیوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر وہ آدمی جو کاروبار کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے، تو بزنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا ہے، فائدہ کمانا ہے۔ ایک بزنس مین کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے کاروبار میں 1,00,000 روپئے لگا رہا ہوں تو 1,00,000 روپیہ میرا سیف رہے، اب اس سے زیادہ مجھ کو جتنا پروفٹ مل سکتا ہوں میرے، یہ ایک بزنس مین کا، ایک کاروباری کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ وہ جو رقم آدمی اپنے کاروبار میں لگاتا ہے اس کو کیپٹل بولتے ہیں، ہندی میں اس کو پونجی بولتے ہیں، اردو میں سرمایہ بولتے ہیں۔ تو ایک بزنس مین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری پونجی ڈوبنے نہ پائے، میرا کیپٹل کبھی ڈوبنے نہ پائے، کیپٹل کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو جس طریقے سے بزنس کے اندر کیپٹل کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے کسی سماج کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی قوم کے اندر اس کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اس قوم کے کیپٹل ہوتے ہیں۔ کسی قوم کو اگر خراب کرنا ہو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو بیکار کرنا ہو، بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کو خراب کر دیا جائے، انہیں شرابی بنا دیا جائے، انہیں ڈرگس کا عادی بنا دیا جائے، انہیں پورن موویز کا عادی بنا دیا جائے، انہیں موبائل کا رسیہ بنا دیا جائے، انہیں بے حیا بنا دیا جائے۔ یہ تمام کام کر کے کسی بھی قوم کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ نے مولانا سالم صاحب کی ایک مختصر سی تقریر سنی، وہ بات کر رہے تھے ہندوستان کے حالات کی۔ کبھی آپ غور کیجئے کہ آج ہمارے ہندوستان میں ہماری قوم کے نوجوانوں کا کیا حال ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین جو دور ہوتا ہے، جو سب سے پروڈکٹیو دور ہوتا ہے، جو سب سے قیمتی دور ہوتا ہے، وہ جوانی کا دور ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 دور ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انہی 3 اسٹیجز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنایا۔ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تم کمزور تھے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی اسے احتیاط کے ساتھ، ساودھانی کے ساتھ اٹھاتے ہیں، کہیں ہاتھ نہ اکھڑ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، کہیں بچہ بیمار نہ ہو جائے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور پیدا کیا، اتنا کمزور بنایا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو بھوک لگتی ہے تب بھی وہ روتا ہے، پیاس لگتی ہے تب بھی روتا ہے، پیٹ میں درد ہے تب بھی روتا ہے، بخار ہے تب بھی روتا ہے۔ اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس اپنی بات کو کہنے کا کوئی میڈیم نہیں ہے، وہ سوائے رونے کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور بنایا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقتور بنایا۔ کیا کریں ہم روک دیں؟ 2 منٹ رک جاتے ہیں۔ محترم حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے, بول نہیں سکتا. پھر اللہ کہتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة, پھر ہم نے کمزوری کے بعد طاقتور بنایا. یعنی انسان جوان ہوتا ہے, 15 سال کا ہو گیا, 16 سال کا ہوا, 20 سال کا ہوا. اب اس کا جو جسم ہے وہ طاقتور ہے, اس کے اندر انرجی ہے, اس کے اندر کچھ کرنے کی چھمتا ہے, جسم بھی تیز چل رہا ہے, دماغ بھی تیز چل رہا ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, پھر جوانی کے بعد, طاقت کے بعد میرے بندو ہم نے تمہیں دوبارہ پھر کمزور بنا دیا. تم 40 سال کے ہو گئے, 45 سال کے ہو گئے, تمہارے بدن کے اندر کمزوری آنے لگی, بال پکنے لگے, چہرے پر جھریاں پڑنے لگی, ہڈیاں کمزور ہونے لگیں. اب یہ جو کمزوری تمہارے اندر آئی یہ بچپن کی کمزوری سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس کمزوری کے اندر بڑھاپا شامل ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, میرے بندو اللہ تعالیٰ نے اس طاقت کے دور کے بعد, جوانی کے دور کے بعد تمہیں بڑھاپے کی شکل میں ایک اور کمزوری عطا فرمائی, تمہیں پھر سے کمزور بنایا. تو انسان کی زندگی میں جو جوانی ہے یہ 2 کمزوریوں کے بیچ میں طاقت کا دور ہے. اسی لیے دنیا میں جتنے بڑے بڑے کارنامے اب تک ہوئے ہیں, دنیا کا پورا اتہاس آپ اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے جو انقلاب آئے ہیں, بڑے بڑے جو ریولیوشن ہوئے ہیں, جو کرانتیاں آئی ہیں, وہ جوانی کے دور میں نوجوانوں نے کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جوانی کے بارے میں قیامت کے دن الگ سے حساب کیا جائے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ, قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا, اپنی جگہ سے ٹس سے مس بھی نہیں ہو پائے گا, حتی یسالان خمسین, جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان ہل نہیں سکتا. پہلا سوال عن عمره فیما افنا, میرے بندے میں نے 50 سال کی تجھ کو زندگی دی تھی, میرے بندے میں نے تجھ کو 70 سال کی زندگی دی تھی, تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا, اپنی پوری زندگی کا حساب دے. پھر دوسرا سوال وعن شبابه فیما ابلا, میرے بندے میری بندی تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا, جو 15 سال سے لے کر کے 40 سال کے بیچ کا جو پیریڈ تھا, جو جوانی کا دور تھا, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا, جوانی کا حساب. پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں, اور دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں. یعنی جوانی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الگ سے حساب دینا پڑے. اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ, میرے بندے میں نے تجھ کو جو مال دیا تھا, جو پیسہ دیا تھا, جو تو نے مال دنیا میں کمایا تھا, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ رشوت کی کمائی تھی, وہ حرام کمائی تھی, وہ سود اور بیاج کی کمائی تھی, تو نے وہ مال کہاں سے کمایا, اپنی کمائی کا حساب دے. چوتھا سوال وفیما انفقہ, میں نے تجھ کو جو مال دیا, جو پیسہ دیا, تو نے خرچ کہاں کیا. یعنی انکم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, اور ایکسپنسز کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, آمدنی کے بارے میں بھی اور خرچ کے بارے میں. اور 5واں سوال وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا, میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا, جو تو نے نالج گین کی, جو تو نے تعلیم حاصل کی, کتابوں کے ذریعے, مدرسوں میں پڑھ کر کے, جلسوں میں تقریریں سن کر کے, علماء کے بیانات سن کر کے, وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا, تو نے اپنے علم کے اوپر عمل کتنا کیا. یہ 5 سوال ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان 5 سوالوں کو اوپن کر دیا ہے. اللہ کا پیپر آؤٹ ہے, قیامت کے دن کا پیپر آؤٹ ہے. تیاری کر لو میرے پیارے ساتھیوں, میرے نوجوان بھائیوں. ان 5 سوالوں میں دوسرا سوال خاص طور سے جوانی کے بارے میں. مگر آج حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کا بیڑا غرق ہے. ایک واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج آیا تھا کہ کسی براہمن سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے, تو براہمن نے جواب دیا
میرا بیٹا انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھ رہا ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا ہائی کورٹ میں وکیل ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت فرق کے ساتھ اذانیں ہو رہی ہیں کیا کریں؟ چالو رکھیں. اب کسی دلت سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ دلت نے کہا کہ میرا ایک بیٹا پڑھائی کر رہا ہے، گریجویشن کر رہا ہے، ایک بیٹا دکان پر کام کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، ایک بیٹا IAS کی تیاری کر رہا ہے. پھر مسلمان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میرے بیٹے رات میں 12-1 بجے تک کرکٹ دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، آرام سے رات میں 12-1 بجے سوتے ہیں، صبح نوابوں کی طرح 9-10 بجے اٹھتے ہیں. گلی کے کچھ نیتاؤں سے جان پہچان کی ہے، پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سڑکوں پر گھومتے ہیں. یہی ہے ہمارے مسلمان نوجوانوں کی حالت. علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بیدار ضرب ہو کاری. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج امت کا اگر بیڑا غرق ہے تو امت کا کیپٹل ڈوب رہا ہے، امت کا سرمایہ ڈوب رہا ہے، امت کی پونجی ڈوب رہی ہے، امت کے نوجوان آج برباد ہیں، آج امت کے نوجوان تباہ ہیں. سوال یہ ہے کہ نوجوان یہ بگڑ کیوں رہے ہیں؟ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کے اندر یہ بگاڑ کیوں ہے؟ اس پر آج ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ نوجوانوں کے اندر آج بگاڑ کیوں ہے، اور پھر ہم اس کا انشاءاللہ سولوشن بھی بتائیں گے، علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اس بگاڑ کی جو سب سے بڑی اور سب سے پہلی وجہ ہے، ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم بہت ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان بھائی ہیں جو ٹائم پاس کر رہے ہیں، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر، پان کی دکانوں پر بیٹھ کر، سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں بیٹھ کر کے کانوں میں ایئر فون لگائے، بولو کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آج دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم کی کمی ہے، ان کے پاس اتنا کام ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور آج افسوس کی بات یہ کہ ہمارے مسلمان نوجوانوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ٹائم برباد کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں. یاد رکھو، زندگی میں ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، اور ایک منٹ جو زندگی کا گزر گیا وہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، لوگ ان کی ویلو نہیں سمجھتے، لوگ ان کی اہمیت نہیں سمجھتے. الصحت والفراغ. پہلی نعمت ہے تندرستی کی نعمت. تندرستی کی نعمت اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت مند بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ کتنے ایسے ہیں چٹپٹ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے یہاں گئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، 2 دن کے بعد پتہ لگا انتقال ہو گیا. کیسی کیسی بیماریاں آج کل چل رہی ہیں. ابھی بہار میں آپ دیکھیے وہ کون سا بخار چلا ہے، پیپر پہ نام آتا ہے اس کا، چمکی بخار. چمکی. چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے سینکڑوں کی تعداد میں بہار میں انتقال کر گئے. تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے بھائیوں، اگر آج اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں. اور دوسری بڑی نعمت والفراغ. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 1 منٹ کا بھی ٹائم دیا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کا صحیح استعمال کرو، اس کے اچھے کاموں میں لگاؤ، دین کے کاموں میں لگاؤ، اللہ کی راہ میں لگاؤ، اپنے بیوی بچوں کی بہتری کے لیے لگاؤ، اپنے دنیا کے اچھے کاموں میں لگاؤ. اللہ کے نبی فرماتے کہ یہ 2 نعمتیں ایسی کہ جن کی لوگ قدر نہیں کرتے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو. 5 چیزیں بہت قیمتی ہیں، ان کی قیمت کو سمجھو. نمبر 1،
शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, इससे पहले कि तुम लाठी लेकर के झुक करके चलने लगो और तुम्हें एहसास हो कि काश मेरी जवानी लौट आती, जवानी की जैसी ताकत तेरे अंदर आ जाती। वो टाइम आने के पहले तुम अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी को अल्लाह की रजा में लगा दो, अल्लाह के दीन में लगा दो। दूसरी चीज, वस्सिहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, अपनी तंदुरुस्ती की वैल्यू को समझो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। तीसरी चीज, वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो इससे पहले कि तुम गरीब हो जाओ। आज अल्लाह ने आपको दौलत दी है, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कल कोई मुसीबत आ जाए, दौलत खत्म हो जाए, पैसे खत्म हो जाए, प्रॉपर्टी खत्म हो जाए। आज अगर अल्लाह ने दौलत दी है, उस दौलत का सही इस्तेमाल करो इससे पहले कि दौलत खत्म हो जाए। नंबर 4, वफ़राग़क क़ब्ल शुग़्ल, आज अल्लाह ने अगर आपको टाइम दिया है, 1 मिनट का टाइम भी आपके पास है, उस टाइम का सही इस्तेमाल करो इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ। जैसे जैसे जिंदगी आदमी की आगे बढ़ती है, आदमी बिजी होता चला जाता है। मैं अपनी बात करता हूं आपसे। मैं पहले अपनी नानी के अक्सर जाता था और खाला लोग हमारी आती थी, तो अक्सर वालदा जब मेरी जाती थी नानी के, तो मैं भी जाता था, खाला लोगों से मुलाकात होती थी, मामू लोगों से मुलाकात होती थी। अब टाइम ही नहीं मिलता। अक्सर तो सफर में रहता हूं, घर पे भी रहता हूं, तो फिर घर की जिम्मेदारियां हैं, मदरसा वगैरह है। अब चाह करके भी खाला लोग बुलाती है, मैं नहीं जा पाता। हालांकि नाराज भी होती है खाला लोग, कभी कभी कहती है कि तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि आदमी की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आदमी बिजी होता चला जाता है। एक एक मिनट की मेरे प्यारे भाइयों कदर करो। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं वो फ़राग़क क़ब्ल शुग़्ल, अपने टाइम की कदर करो इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और 5वीं चीज, वहयातक क़ब्ल मौतिक, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर के तुम्हारी रूह कब्ज कर ले, अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर करो, क्योंकि मौत के आने के बाद तुम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। दुनिया में इंसान की बेबसी का अगर मंजर देखना है, किसी की मौत का मंजर देखना, बाप दुनिया से जा रहा है, बेटा करोड़पति अरबपति है, दौलत का भंडार बेटे के पास है, लेकिन बाप को मरने से बचा नहीं सकता है। बीवी अपने शौहर से बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है, शौहर के मरने का टाइम है। अल्लाह फरमाता है फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन फलौला इज़ा बलगतिल हुलूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, याद करो वो मंजर जब मौत का टाइम आता है और तुम्हारी रूह हलक तक पहुंच जाती है, तुम्हारी रूह निकलने वाली है, जान निकलने वाली है। घर वाले अपने रिश्तेदार को मरता हुआ देख रहे हैं, बेटा अपने बाप को मरता हुआ देख रहा है, बीवी अपने शौहर को मरता हुआ देख रही है, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। इंसान यहीं पर आकर के बेबस हो जाता है। यही वो जगह है जहां बड़े बड़े डॉक्टर भी आकर के कह देते हैं, सर झुका करके कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब दवा नहीं, अब दुआ काम करेगी। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की बेबसी का ये मंजर है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमा रहे वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी मौत के पहले अपनी जिंदगी की कदर करो। तो हमारे नौजवान क्यों बिगड़ रहे हैं? उनके बिगड़ने की पहली वजह यह है कि अपने टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी वजह, हमारे नौजवान इसलिए भी बिगड़ रहे हैं क्योंकि जो पीछे की जो नस्ल है, हमारे जो बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, माफ कीजिए बुरा ना माने, हमारे बुजुर्गों के बीच में और हमारे नौजवानों के बीच में एक किस्म की खाई है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरेशन गैप। ये जो दो नस्लें हैं, पिछली नस्ल और मौजूदा जनरेशन, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। इस गैपिंग को दूर करने की जरूरत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों के जज्बात का, उनके एहसासात का बड़ा ख्याल करते थे। उनको ये महसूस नहीं होने देते थे कि मैं तुम्हारे जज्बात को नहीं समझता हूं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नौजवान आए दीन सीखने के लिए। आज हमारे नौजवान क्या सीख रहे हैं? दीन सीखने का टाइम किसके पास है? आज गांव में जलसा है, प्रोग्राम है, तब भी हमारे कितने नौजवान भाई हैं जो कहीं पर बैठ के अपने गपशप में, अपने काम में लगे होंगे। उनको इतनी भी फुर्सत नहीं कि चले भाई दो चार दिन की अहम बातें हो रही, चल के हम सुन लें। अल्लाह के रसूल के पास
چند نوجوان صحابہ دین سیکھنے کے لیے آئے اور کہتے ہیں فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً، ہم نے 20 دن اللہ کے نبی کے پاس گزارا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے۔ جب 20 دن گزر گئے، اللہ کے پیارے نبی نے محسوس کیا یہ لوگ فیملی چھوڑ کر کے آئے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اب ان کو ان کی فیملی کی یاد آ رہی ہوگی، بیوی کی یاد آ رہی ہوگی، بچوں کی یاد آ رہی ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کے جذبات کو سمجھا۔ وہ زمانہ کوئی انٹرنیٹ کا زمانہ تو تھا نہیں کہ چلو بھائی ویڈیو کال کر لو، ایمو سے بات کر لو بیوی سے، بچوں سے۔ اس زمانے میں کنیکشن کمیونیکیشن کے ذرائع بہت محدود تھے، بات نہیں کر سکتے تھے لوگ۔ تو 20 دن کے بعد اللہ کے رسول نے سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے لوگوں، تم نے 20 دن رہ کر کے دین سیکھا ہے، ارجعوا الی اہلیکم، اب تم اپنے اپنے گاؤں چلے جاؤ، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اور جو دین تم نے میرے پاس رہ کر کے سیکھا ہے اپنے گھر والوں کو جا کر کے سکھاؤ، اور جو تم میں بڑا آدمی ہو جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ لوگوں کا امام بن جائے، وہ لوگوں کی امامت کرائے۔ اور دیکھو جب تم نماز پڑھنا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، تو نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی نے کلیئر کر دیا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اور نبی کا یہ کہنا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے نبی کی نماز کا پورا طریقہ آن ریکارڈ رہے گا، سیف رہے گا، اور قیامت تک جو چاہے گا میرے نبی کی نماز کا طریقہ دیکھ سکتا ہے۔ اور آج الحمدللہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں نبی کی نماز کا پورا طریقہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ میرے نبی نے نماز میں انگلی کہاں حرکت دی، میرے نبی نے سینے پر ہاتھ کیسے باندھا، میرے نبی کا رکوع کیسا تھا، میرے نبی کا سجدہ کیسا تھا، ایک ایک چیز آج آن ریکارڈ موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان نوجوانوں کے جذبات کو سمجھا۔ آج ہمارے نوجوان اس لیے بھی بگڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں، بیٹے اپنے ماں باپ سے بہت ساری باتیں نہیں کر پا رہے ہیں، ایک گیپنگ ہے۔ میرے بھائیوں اس گیپنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آ کر کے کہتا ہے ایذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، پرمیشن لینے آیا ہوں۔ صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے، کیا تو بدتمیزی کی بات کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے؟ مگر میں اپنے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں، میرے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا خاموش، اس کو میرے پاس آنے دو۔ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا ادھرو، میرے قریب آ جاؤ، اور قریب بلایا، بڑے پیار سے بڑی محبت سے پوچھا اتحبہ لامک، اے نوجوان تم زنا کرنا چاہتے ہو، میرے پاس پرمیشن لینے آئے ہو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارے گھر میں تمہاری ماں موجود ہے، اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ غلط کام کرے تو کیا تم پسند کرو گے؟ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے، میری جان آپ کے اوپر قربان ہو جائے، اے اللہ کے نبی میں کبھی نہیں پسند کروں گا کہ میری ماں کے ساتھ غلط کام کیا جائے۔ نبی اکرم نے فرمایا جب تم اپنی ماں کے ساتھ غلط کام نہیں پسند کرتے ہو، وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، کوئی بھی آدمی اپنی ماں کے لیے یہ کام پسند نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنی بہن کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے تم یہ کام پسند کرو گے؟ نہیں ہے اللہ کے رسول، کبھی نہیں پسند کروں گا۔ نبی اکرم نے فرمایا کوئی اپنی بہن کے لیے، کوئی اپنی خالہ کے لیے، کوئی اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے میسج دے دیا، پیغام دے دیا کہ آج تم کسی کی خالہ اور کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہو
اور تم خود یہ کبھی پسند نہیں کرو گے کہ تمہاری بہن اور بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا جائے، تو تم کیسے پرمیشن لینے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے رسول نے میسج دے دیا اور بڑی محبت سے اس صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے، اے اللہ اس کے دل کو صاف کر دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نوجوان وہاں سے چلا گیا اور اس دن کے بعد سے کبھی غلط کام کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ یہ انداز تھا میرے پیارے بھائیوں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا۔ تو نوجوان آج بگڑ رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ آج ان کے ساتھ بات کرنے والا، ان کی پرابلم کو سمجھنے والا، ان کے مسائل کو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ گیپنگ ہے پچھلی نسل اور موجودہ نسل کے بیچ میں، اس گیپنگ کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری وجہ، نوجوان بگڑ رہے، کیوں بگڑ رہے؟ غلط کمپنی کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے۔ ہمارے لڑکے کس کے ساتھ اٹھتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں؟ ان کی دوست کیسے ہیں؟ ان کی سہیلیاں کیسی ہیں؟ ہمارے گھر میں پردہ ہے، ہمارے گھر میں دینداری ہے، مگر ہماری لڑکی کالج میں جس لڑکی کے ساتھ پڑھ رہی ہے اس کے 4 بوائے فرینڈ ہیں، وہ موبائل پر باتیں کرتی ہے، ان سے وہ چیٹنگ کرتی ہے، اور ہمارے گھر کی لڑکی اس کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کی یہ تمام باتیں اس کو امپریس کرتی ہیں، اور ایک دن وہ سارے کام ہمارے دیندار پردے والے گھر کی لڑکی بھی کرنے لگتی ہے۔ اچھی صحبت سے انسان سدھر جاتا ہے اور بری صحبت سے انسان بگڑ جاتا ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک والکیر الحداد۔ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے، عطر بیچنے والا، پرفیوم بیچنے والا ہوتا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، اگر پرفیوم نہیں بھی خریدیں گے اس کے پاس بھی اگر آپ بیٹھیں گے، آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی، آپ کے بدن سے اچھی خوشبو آئے گی۔ اور بری صحبت کی مثال اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوہار کی مثال ہے، بھٹی میں کام کرنے والے لوہار کی مثال ہے۔ آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھیں گے، آپ کا کپڑا جل جائے گا، آپ کا کپڑا گندا ہو جائے گا، یا کم سے کم بدبو محسوس ہوگی۔ یعنی بری صحبت کا برا اثر ضرور ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اچھا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب دوسری حدیث میں فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوست کا جیسا مذہب ہوتا ہے، دوست کا جیسا کیریکٹر ہوتا ہے ویسے انسان کا کیریکٹر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو سوچ سمجھ کے دوستی کیا کرو، دوستی سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ چوتھی وجہ، نوجوانوں کے بگڑنے کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ کا غلط استعمال۔ ایک زمانہ تھا برائی کرنا مشکل تھا، اب برائی ہمارے ہاتھوں میں آ گئی، انگلی کا ذرا سے ٹچ کرنا ہے، دنیا کی ساری گندگی آج موبائل کی اسکرین پر موجود ہے۔ ماں کتنی دیر تک بیٹی کے موبائل پر نظر رکھے گی؟ باپ کتنا اپنے بیٹے کی موبائل پر نظر رکھے گا؟ آج برائی ہمارے کنٹرول میں آ گئی، ہمارے ہاتھوں تک آ گئی۔ آج برائی سے اگر انسان بچ سکتا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ احساس ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں چالو ہے لیکن اللہ کا کیمرہ چالو ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کے کرامن کاتبین کا کیمرہ چالو ہے، ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ رات کے 12 بجے کمرہ بند کر کے اپنے بیڈ روم میں لیٹ کر کے ہم نے جو غلط کام کیے وہ بھی ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ ساری ریکارڈنگ سامنے کر دی جائے گی۔ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جب تک یہ احساس اور یہ ڈر اور یہ خوف نہیں پیدا ہوگا، انسان انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا، زنا کاری انسان کے تقدیر میں لکھی گئی ہے۔ انسان کی تقدیر میں جتنی زنا کاری لکھی گئی ہے انسان اتنی زنا کاری کر ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے،
والأذنان زناهما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو سنا جائے. والید زناها البطش، اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے. والرجل زناها الخطا، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کی طرف چل کے جایا جائے. والقلب یہوی ویتمنا، جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، جب اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، جب اپنے ہاتھ اور پیر کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اندر تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، دل کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں. والفرج یصدق ذلک، اس کے بعد انسان غلط کام کر ڈالتا ہے. انٹرنیٹ کا غلط استعمال یہ چوتھی وجہ ہے ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے کی. نمبر 5، پانچویں وجہ جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان بگڑ رہا ہے، آج ہماری لڑکیاں بگڑ رہی ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کے اندر بگاڑ آ رہا ہے. پانچویں وجہ ہے مکس گیدرنگ، مرد اور عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، محرم اور غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے. گھر میں دیور بھی رہتا ہے، بھابھی بھی رہتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی بیچ میں تکلف نہیں ہے. بڑی بے باکی کے ساتھ دیور بھابھی میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے. یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے لوگو غیر عورتوں کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو. صحابہ نے پوچھا افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس نہیں جا سکتا؟ نبی اکرم نے فرمایا الحم الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جس میں عام طور سے لاپرواہی کی جاتی ہے اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ان رشتوں میں خطرہ زیادہ ہے. کزن سسٹر سے، اور مجھ سے ایک صاحب نے ایک بات کہی، مجھے سن کر کے بڑا تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں کے گھروں کی حالت یہ ہے کہ اکثر گھروں میں چچا زاد بھائی بہنوں کا آپس میں غلط تعلق ہے، ماموں زاد بھائی بہنوں کا آپس میں غلط تعلق ہے، خالہ زاد بھائی بہنوں کا آپس میں غلط تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری شریعت تو کہتی ہے نا چچا زاد بہن بہن نہیں ہے، خالہ زاد بہن بہن نہیں ہے، ماموں کی لڑکی ہماری بہن نہیں ہے. اس کو دنیا کے رشتے کے حساب سے ہم بہن بول دیتے ہیں، مگر وہ بہن نہیں ہے، اس سے شادی کرنا جائز ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں شادی کرنا جائز ہے تو انسان اس کو سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے جائز ہے. جبکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے وہ بہن کا درجہ دیتے ہیں اپنی چچا کی لڑکی کو، ماموں کی لڑکی کو، خالہ کی لڑکی کو. ان کے یہاں اور طریقے سے گڑبڑیاں ہیں، مگر اپنی چچا زاد بہن کو بہن سمجھتے ہیں، سگی بہن کی طرح سمجھتے ہیں، خالہ زاد بہن کو سگی بہن سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ یہ غیر محرم والا رشتہ ہے اور ہم نے اس رشتے میں کوئی پردہ وغیرہ رکھا نہیں ہے، تو ہمارے یہاں ان رشتوں میں بڑی گڑبڑیاں ہوتی ہیں. میرے پیارے ساتھ، مرد اور عورت کا جو اختلاط ہوتا ہے، پردے کا نہ ہونا، محرم اور غیر محرم کا فرق نہ ہونا، اس سے سماج کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں نقاب میں اور پردے میں نکلیں تو دودھ کی دھلی ہے. بہت ساری گڑبڑیاں آج چار دیواری کے اندر ہو رہی ہیں، آج گھروں کے اندر ہو رہی ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، نماز پڑھ کر کے آپ نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھی. مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ مرد اور عورتوں کا ریلا ایک ساتھ نکل رہا ہے، مرد عورتوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مردوں کی عورتوں کی بھیڑ ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہی ہے. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. آپ نے عورتوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں تم کنارے ہٹ جاؤ. فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَهْتُكْ الطَّرِيقَ، تمہیں یہ رائٹ نہیں، ادھیکار نہیں کہ تم بیچ راستے میں سے مردوں کے ساتھ چلا کرو. اے عورتوں تم کنارے سے چلو. آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا
یہاں پر ایک مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں. مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں جمعہ کی نماز میں عورتیں نہیں آتی ہیں اور ہم اگر کبھی عورتوں کے آنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر تو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے. بے شک عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے, جمعہ کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے. مگر مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیجیے میرے پیارے ساتھی, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بیچ میں الگ سے جا کے تقریر کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کیا نبی کے زمانے میں نبی کے زمانے کی عورتیں دین کے مسائل کو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے پوچھا کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ آج ہماری سوسائٹی میں عورتوں تک دین کی باتیں کتنی پہنچ رہی ہیں, مجھے آپ ذرا سا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں. کتنی جہالت ہے جو آج ہماری عورتوں کے اندر ہے. کیا ہمارے یہاں کی عورتیں شادی میں سندور نہیں لگاتی؟ کیا ہمارے یہاں کی عورتیں بندی نہیں لگاتی؟ کیا ہمارے یہاں کی عورتیں ناریل نہیں پھوڑ رہی ہیں شادیوں میں؟ اور میں تو کبھی کھل کے کہتا ہوں کہ شادی بیاہ کی جو یہ فضول رسمیں ہیں, یہ جو حرام رسمیں ہیں, یہ جو ناجائز رسمیں ہیں, یہ 90% ختم ہو سکتی ہے اگر ہماری مائیں بہنیں تیار ہو جائیں, اگر یہ ہمت کریں. اسلام کہتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آج وہی ماں اپنے بچے کو جہنم کا راستہ بتا رہی ہے. بچہ کہتا ہے کہ ماں میں بارات نہیں لے کے جاؤں گا, میں جہیز نہیں لوں گا. ماں کہتی نہیں تجھے لینا پڑے گا. تو کیسی ماں ہے؟ تیرے قدموں کے نیچے تیرے بیٹے کی جنت ہے اور تو اپنے بیٹے کی آخرت پر بات کر رہی ہے. میرے بھائیو آج عورتوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی. جمعہ کا دن ہے, مولوی صاحب آدھا گھنٹہ کا خطبہ دیتے, یہ آدھا گھنٹہ کی جو تقریر ہوتی ہے یہ ہفتے بھر کی ایک خوراک ہوتی ہے. وہ دین کی بڑی اہم اور بڑی ٹو دا پوائنٹ باتیں پہنچاتے ہیں. کیا ان عورتوں کو ان دین کی باتوں کو سننے اور جاننے کا حق نہیں؟ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جمعہ کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے, میں نے سن سن کے سورہ قاف یاد کر لی. آج اپنی عورتوں کو ہم اس چیز سے محروم کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں فتنہ ہوگا. اللہ کا شکر ہے جماعت اہل حدیث کی تقریباً 90% مسجدوں میں آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مسجد میں عورتوں کا انتظام ہے. جمعہ کے دن عورتیں آتی ہیں. رمضان میں وجے واڑہ میں تھا, وہاں تراویح کی نماز میں عورتیں آتی تھی. 1 گھنٹہ میرا بیان ہوتا تھا, تراویح کے بعد پورا بیان سنتی تھی. رمضان کے آخر میں اس بیان کی روشنی میں کمپٹیشن ہوا. آپ کو جان کے حیرت ہوگی مردوں سے زیادہ عورتوں نے کمپٹیشن میں حصہ لیا اور جو ٹاپ 3 انعام تھے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, وہ تینوں انعام عورتوں نے ہی حاصل کیے. میرے بھائیوں آج بھی عورتوں کے اندر جذبہ ہے, ان کے جذبے کو ختم مت کرو, ان کے جذبے کو ختم مت کرو. انہیں دین کی بات سننے کا حق ہے. آج تک کوئی ریکارڈ نہیں رہا ہے کہ کسی اہل حدیث مسجد میں کسی قسم کی گڑبڑی ہوئی ہو. ہمارے یہاں مکمل پردے اور احتیاط کے ساتھ عورتیں آتی ہیں. میرے بھائیوں یہ مارکیٹ میں جائیں تو فتنہ نہیں ہوتا, یہ بازاروں میں گھومیں تو فتنہ نہیں ہوتا, یہ شاپنگ کرنے جائیں تو فتنہ نہیں ہوتا. کیا مسجد ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے فتنے موجود ہوتے ہیں؟ اللہ کے واسطے آپ جمعہ کی نماز میں عورتوں کے جانے کا انتظام کریں اور اپنی عورتوں کو دین سے محروم نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا ہے, پردے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ عورتیں جائیں اور وہ جمعہ کے دن امام صاحب کی تقریر سنیں اور عید اور بقرعید کی نماز میں بھی ضرور لے کر کے جائیں. میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے مردوں سے زیادہ اسٹرکٹلی, مردوں سے زیادہ سختی کے ساتھ عورتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو عیدگاہ لے کے جایا جائے. یہاں تک کہا کہ اگر وہ MC میں ہوں, اگر وہ اپنے پیریڈز میں ہوں, تب بھی وہ عیدگاہ میں جائیں, نماز نہ پڑھیں, کنارے بیٹھی رہیں, امام صاحب کی دعا میں شامل ہوں. یہاں تک کہا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے اپنی پڑوسن سے چادر لے لے, لیکن نماز نہ چھوڑے, عید اور بقرعید کی نماز میں جائے. میرے بھائیوں آپ ارینجمنٹ کیجئے, آپ انتظام کیجئے. اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ کا گاؤں خوشحال ہے. آپ اپنی مسجد میں چاہے عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں, آپ عیدگاہ میں چاہے عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں. اہل حدیث گاؤں ہے, الحمدللہ قرآن و حدیث والوں کا گاؤں ہے, اور اس گاؤں میں جب آ کر کے سنتا ہوں کہ مسجد میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے, عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے, تو یقین مانیے افسوس ہوتا ہے, دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ غلط چیز اس گاؤں کے اندر کیوں موجود ہے. تو میں بات کر رہا تھا نوجوانوں کے بگاڑ کی. وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے, 5-10 منٹ باقی ہے, آخری چند باتیں بیان کر کے بات ختم کروں گا. نوجوانوں کی بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی ہے کہ آج ہم شادی صحیح ٹائم سے نہیں کر رہے. شادی میں بڑی رکاوٹ ہے, اور شادی میں جب رکاوٹ ہے اور گندگی کا سارا طوفان دماغ کے اندر موجود ہے
تو نتیجہ یہ ہے کہ 6 مہینے کی بچیوں کے ساتھ آج غلط کام ہو رہا ہے، 5 سال کی بچیوں کے ساتھ آج غلط کام ہو رہا ہے۔ انسان بھیڑیا بن چکا ہے، کہیں مرد کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، کہیں عورت کے ساتھ تعلق قائم کر رہی ہے، کہیں ہاتھوں سے زنا کیا جا رہا ہے، کہیں 6 سال کی بچیوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، کہیں بھائی کی نظریں غلط نظریں بہن کے اوپر ہیں، کہیں باپ کی غلط نظریں بیٹی کے اوپر ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر؟ ہر مرد کے اندر اور ہر عورت کے اندر اپوزٹ سیکس کے لیے، جن سے مخالف کے لیے ایک اٹریکشن موجود ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اس ضرورت کو پورا کرنے کا ایک جائز طریقہ بنایا ہے، جس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کراؤ، اگر وہ کچھ غریب بھی ہوں گے، اگر فائنینشیلی کچھ پرابلم بھی ہوگی تو شادی کے ذریعے اللہ ان کی پرابلم کو دور کر دے گا، ان کو امیر بنا دے گا، دولت دے دے گا۔ شادی کے پہلے آدمی اتنا ڈھنگ سے کام نہیں کرتا، لیکن جب بیوی آتی ہے، ذمہ داری آتی ہے، اچھا کام کرنے لگتا ہے، سدھر جاتا ہے۔ تو نکاح کراؤ اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا ٹائم سے۔ اور یاد رکھو، نکاح میں برادری بعد میں دیکھو، نکاح میں اسٹیٹس بعد میں دیکھو، نکاح میں پیسہ اور روپیہ بعد میں دیکھو، پہلے سامنے والے کا دین دیکھو کہ دین کیسا ہے، ایمان کیسا اور اخلاق کیسا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹیز بدل گئی، ہماری ترجیحات بدل گئی۔ ہمارا پہلا ٹارگٹ، ہم خان صاحب ہیں تو رشتہ خان صاحب میں ہی کریں گے، ہم انصاری ہیں تو رشتہ انصاری میں ہی کریں گے، ہم فلاں ہیں تو فلاں میں ہی کریں گے۔ پہلے ہم برادری دیکھتے ہیں، پھر اسٹیٹس دیکھتے ہیں، پھر سروس ہے کہ نہیں دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ٹھیک ہے آپ دنیا کی چیزیں دیکھیے، مگر سب سے اوپر ایمان اور اخلاق دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے اور کیریکٹر بھی اچھا ہے، لڑکی دیندار اور کیریکٹر بھی اچھا ہے، فزوجوہ، تو جلدی سے شادی کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور زمین کے اندر بہت بگاڑ پھیل جائے گا۔ آج بگاڑ پھیل رہا ہے، تو نکاح میں دیر مت کیجیے۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک شادی نہ ہو جائے، میری پیاری ماں بہنوں، میری وہ بہنیں جن کی شادی نہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، نکاح کے ذریعے اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اور یہ دل میں تمنا کرو کہ اللہ اچھے لڑکے یا اچھی لڑکی سے میری شادی کرا دے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 3 لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے، ان 3 لوگوں میں ایک وہ بھی آدمی ہے الناکح الذی یرید العفاف، جو شادی کر کے اپنے آپ کو غلط کام سے بچانا چاہتا ہے۔ نوجوانوں کے بگاڑ کی ایک وجہ اور ہے، تربیت کی کمی ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ کبھی بچے سے پوچھے کہ اسکول میں تم نے کیا پڑھا۔ بچہ گھر میں آتا ہے، باپ کے پاس اپنا موبائل ہے، ماں کے پاس اپنا موبائل ہے، بچے کے پاس اپنا موبائل ہے، سب اپنی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَىٰ أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا، یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، ارے یتیم تو وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے فرصت نہیں، جس کے باپ اتنے بزی ہیں کہ بچے کے لیے ٹائم نہیں دے پاتے۔ میرے بھائیوں، جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم مت کرو، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یتیم مت کرو، اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دو۔ اپنے بچوں، تمہارا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو سمجھاؤ، اس کی تربیت کرو۔ تمہاری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ آج ماں باپ کی غلط تربیت سے یہ بچے اور بچیاں بگڑ رہے ہیں۔ اور آخری چیز، ہمارے نوجوان کیوں بگڑ رہے ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے نوجوانوں میں توازن نہیں ہے۔ اسلام توازن کا دین ہے، اسلام بیلنس کا دین ہے۔ ہمارے ہر چیز میں بیلنس ہے، ہمارے کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں بیلنس ہے۔ ہر چیز میں بیچ کا راستہ اپنانا ہے۔ کوئی نوجوان طاقتور ہے، اب گنڈا گردی کرتا ہے، اس کے بھائی کو کسی نے مار دیا، اب پورے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے گاؤں میں خاندان کی عصبیت بہت چلتی ہے، ایک خاندان اور دوسرے خاندان میں بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں۔
یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے میرے بھائی، یہ جاہلیت کی پہچان ہے۔ میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا، ایک قبیلہ ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے قبیلے سے لڑنے لگتا تھا۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو میرے نبی نے یہ تمام تعصب ختم کر دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے بھائیو، اپنی خاندان سے محبت کرو، اپنی برادری سے محبت کرو، مگر اندھے مت بن جاؤ اپنے خاندان کی محبت میں۔ اگر سامنے والے نے غلطی کی ہے، اگر آپ کے خاندان کے کسی شخص پر کسی نے ظلم کیا ہے تو صرف وہ شخص ظالم ہے، اس کا پورا خاندان ظالم نہیں ہے۔ ایک آدمی کی دشمنی کو خاندان کی دشمنی نہ بنایا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کہا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے یہ بات کہی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کسی سے ہماری دشمنی ہے تو دشمنی میں بھی ہمیں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، انصاف کو اپنائے رکھنا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے اندر بگاڑ تھا، اور 9:15 ہو چکے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ سولوشن کیا ہے؟ نوجوان بگڑ رہے ہیں، حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلا علاج یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا کرو۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کے بیچ میں ڈفرنس کرنے کی طاقت آپ کو دے گا، صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق کرنے کی صلاحیت آپ کو دے گا۔ دوسری چیز یہ ہے، حل یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، جو ماں باپ ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا صحیح ٹائم پر نکاح کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اگر نکاح کی طاقت ہے، نکاح کے قابل ہو تو جلدی سے نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے انسان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، وأحسن للفرج، اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ نکاح کی عمر ہو چکی ہے، نکاح کا ٹائم ہو چکا ہے، لڑکے لڑکی کی شادی کرا دو، ورنہ بہت بگاڑ پیدا ہو۔ چوتھی چیز، نماز کی پابندی کرو۔ ابھی یہ زمین پر میں نے دیکھا تھا میڈک نظر آئی، دیکھیے میڈک سامنے میرے موجود ہے۔ یہ میڈک کب آتا ہے؟ برسات میں آتا ہے۔ جیسے یہ میڈک برسات میں نظر آتا ہے، ویسے ہماری مسجدوں میں کچھ نمازی ہوتے ہیں جو رمضان میں نظر آتے ہیں، رمضانی نمازی۔ رمضان ختم، نماز ختم۔ رمضان میں مسجد فل، اور رمضان ختم تو مسجدوں میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی آکسیجن 12 مہینے مل رہی ہے، اللہ کی ہوا 12 مہینے چل رہی ہے، اللہ کا سورج 12 مہینے نکل رہا ہے، اللہ کا چاند 12 مہینے نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ 12 مہینے دل کی دھڑکن چلا رہا ہے، 12 مہینے ہمیں سانس دے رہا ہے۔ لہذا نماز 1 مہینے کے لیے خاص مت کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کرنے سے بھی بہت سارا بگاڑ دور ہو جائے گا، بہت ساری بے حیائی کے کام سے انشاءاللہ بچ جائے گا۔ اور ایک اور بہت ضروری چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ دنیا کی کوئی قوم اگر اپنی تاریخ اور اپنے اتہاس اور اپنی ہسٹری سے ناواقف ہو جائے تو وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ ہمارے صحابہ کون تھے، ہمارے ائمہ کون تھے، ہمارے محدثین کون تھے، ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ عمر فاروق کون تھے، علی مرتضیٰ کون تھے، ابو بکر صدیق کون تھے، خالد بن ولید کون تھے، علامہ ابن تیمیہ کون تھے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو ان کا اتہاس، ان کی سیرت، ان کی جیونی، ان کی لائف اسٹوری پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور اہم چیز ہے، اپنے علماء سے کانٹیکٹ میں رہیے۔ اپنے علماء سے، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ میرا موبائل نمبر لے لیجیے، کبھی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی گھر میں عورتوں کے تعلق سے کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ علماء سے رابطے میں رہیے، علماء سے پوچھیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کوئی مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو جانکاری اس کا علاج ہے، آپ جانکاری حاصل کیجیے، علماء سے رابطے میں۔ بہت ساری باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، واٹس ایپ پر آتی ہیں، فیس بک پر آتی ہیں، غلط ہوتی ہیں وہ، اور آپ اس کو فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ علماء سے پہلے پوچھ لیجیے، مولوی صاحب یہ میسج آیا ہے میرے پاس، صحیح ہے کیا؟ یہ حدیث آئی ہے، صحیح ہے کیا؟ آپ علماء سے پوچھ کے تب اس کو فارورڈ کیجیے۔ غلط چیز اگر آپ شیئر کریں گے آپ کے ذمہ عذاب آ جائے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، میں مبارکباد دیتا ہوں 12 کے ان نوجوانوں کو۔ بالکل اچانک یہ آج کا پروگرام، بالکل اچانک 2-3 دن پہلے مجھ سے بات ہوئی
میں نے کہا ٹھیک ہے سنڈے کو میرے پاس ٹائم ہے میں آ جاؤں گا, پروگرام رکھ دیا گیا. اس طریقے کا پروگرام, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عبد الغفار صاحب کو ہی بلائیے, آپ اور بھی علماء کو بلائیے, لیکن اس طریقے کے دینی پروگرام وقتاً فوقتاً مہینے میں 2 مہینے میں کراتے رہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. جب تک کسی بستی میں اصلاح کا کام ہو رہا ہے اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرے گا. تو آپ کا نیک ہونا یہ کافی نہیں ہے, اصلاح کا کام بھی کرتے رہیے, برائی سے روکتے رہیے. سماج کے اندر جو غلط چیزیں ان پر آپ تقریر ہی ہو, بیان ہی ہو جائے, کم سے کم ایک پیغام تو چلا جائے. آپ اصلاح کا کام کرتے رہیے. اصلاح کا کام کرتے رہنے سے بھی بہت ساری برائیاں دب جاتی ہیں, بہت سارا بگاڑ ختم ہو جاتا ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں نوجوانوں کے تعلق سے. میں نے سوچا تھا ماؤں بہنوں کے تعلق سے تھوڑا اور تفصیل سے بات کروں گا, وقت کم ہے, وقت ختم ہو چکا ہے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے. جو کاروبار سے پریشان ہیں, جو نوکری کے لیے پریشان ہیں, اللہ ان کو برسر روزگار کر دے. اللہ ان کو حلال اور جائز کمائی عطا فرما دے. اللہ سب کو رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اس گاؤں میں, اس علاقے میں اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے. گرمی بے تحاشا ہے, اللہ اپنی رحمتوں والی بارش ہم سب پر نازل فرما دے. رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کی حکومت کو اور یہاں کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ انسانیت, امن اور شانتی کے ساتھ حکومت کریں. اللہ ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی, ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سے جو لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور دیندار رشتے مہیا فرما دے. اللہ اس امت کو اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. رب العالمین جو کمزور ہیں, جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرمائے. اے اللہ تو پوری امت کے اوپر اپنا رحم و کرم نازل فرما. اے اللہ تو اسلام کو عزت اور کمکنت عطا فرما. اے اللہ تو اسلام کو غلبہ اور سربلندی عطا فرما. اے اللہ اس گاؤں کی خاص طور سے اس گاؤں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک اور بدعت کی اور بدعقیدگی کی تمام قسموں سے اس علاقے کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے, جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خوشی اور خضوع پیدا فرما دے. اے اللہ تو 12 مہینے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والا بنا دے. الہ العالمین ہماری ماؤں بہنوں کو بھی شرم و حیا کا پیکر بنا دے, دین اور ایمان پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شکرا جزاکم اللہ احسن الجزاء.